بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس الحادی عشر، یہ جو ہم نے سبق پڑھا تھا 11واں سبق، اسی سے وابستہ آج کا ہمارا یہ آخری سبق ہے. اس سے پہلے مجھے ایسا یاد آ رہا ہے کہ ہم نے 3 نشستیں اس کی پڑھ چکے ہیں. 3 نشستوں میں ہم نے سبق کو پڑھا ہے ابھی تک، اور اب یہ آخری سبق ہے. بہرحال آخری پوائنٹ اس کا رہ گیا. پوائنٹ نمبر 5 کو ہم پڑھیں گے، جو عربی کا مولم مکتبۃ البشریٰ کی چھپے ہوئی اس کے پیج نمبر 81 پہ ہے. اس کے پوائنٹ نمبر 5 کو ہم پڑھنے جا رہے ہیں. دیکھیں، اس سے پہلے ہم نے سبق میں یہ پڑھا تھا کہ مرکب اضافی میں جب مضاف تثنیہ یا جمع کا صیغہ ہو تو اس کا نون کیا ہوتا ہے علی بھائی؟ گر جاتا ہے. ٹھیک ہے، نون گر جائے گا کیونکہ تثنیہ اور جمع کا نون نون اعرابی کہلاتا ہے. اب ہم نے مرکب اضافی کے بارے میں پڑھا. اس کے بعد ہم نے مختلف جو اسماء ستہ مکبرہ کہلاتے ہیں، یعنی ابن، فمن، اخن وغیرہ جو الفاظ ہیں، اس کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ ان کے اعراب کیا ہوں گے، اضافت کی حالت میں کیا ہوں گے، جب یا ضمیر کے علاوہ مضاف ہو تو کیا ہوں گے، یا ضمیر کی طرف ہو تو کیا اعراب ہوں گے. اس کے علاوہ ہم نے جو ہے گردانوں کے بارے میں، ضمیروں کے بارے میں پڑھا کہ اسم کے ساتھ ٹچ ہو کر کچھ ضمیریں آتی ہیں، اور کچھ ضمیریں ایسی ہوتی ہیں جو حرف جر کے ساتھ مل کر آتی ہیں. صحیح ہے. پھر ہم نے وہ ساری اس کی پریکٹس آپ کو یاد کرنے کے لیے بھی دی. یہ سارا پروسیس کرنے کے بعد پھر اب جا کر ہم آخری پوائنٹ پڑھنے جا رہے ہیں، وہ ہے مرکب اضافی ہی سے ریلیٹڈ. اس سے انہوں نے اس کو یہاں ذکر کیا ہے، اگرچہ اس پوائنٹ نمبر 5 کا کچھ تعلق ایک نئے چیپٹر سے اور کچھ مرکب اضافی سے. تو کیونکہ یہ مرکب اضافی کے بارے میں سبق ہے، تو لہٰذا انہوں نے جو مرکب اضافی سے ٹچ ایک قاعدہ لگ رہا تھا اس کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. یہ ابھی تک میں نے تمہید باندھی ہے، ابھی تک ہم نے نیا سبق پڑھا نہیں ہے، وہ پوائنٹ ابھی تک پڑھا نہیں ہے. اب دیکھیں، اب سمجھ لیں وہ پوائنٹ کیا ہے. وہ یہ ہے کہ جب ہم مرکب اضافی کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ہم نے یہ پڑھا تھا مرکب اضافی میں ہوتے ہیں 2 جز. ایک ہوتا ہے مضاف اور دوسرا ہوتا ہے مضاف الیہ. مضاف جو ہے وہ مضاف الیہ سے عربی زبان میں پہلے آتا ہے. مضاف پہلے آتا ہے، مضاف الیہ بعد میں آتا ہے. اور مضاف کے بارے میں ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ عام حالات میں اس کے اوپر ال نہیں آتا. مضاف پہ ال آتا ہے کیا؟ نہیں آتا. پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مضاف کے آخری میں جو حرف ہے، مضاف کا آخری جو لیٹر ہے، اس پر ایک زبر ایک زیر ایک پیش پڑھ سکتے ہیں. جب مثال کے طور پر جب ہم کہتے ہیں کتاب زید، زید کی کتاب، تو پھر یہ جو لفظ کتاب ہے یہ مضاف ہے، اس کے آخر میں کتاب زید پڑھ سکتے ہیں آپ، کتاب زید پڑھ سکتے ہیں، یا کتاب بھی زید پڑھ سکتے ہیں. لیکن یہ فیصلہ کیسے ہوگا کہ ہم کب زبر یا زیر یا پیش پڑھیں صحیح معنوں میں؟ جب یہ مرکب اضافی جملے میں جائے گا، سینٹنس میں جائے گا، پھر اس میں اسم کی اعرابی حالتوں کو دیکھ کر ہم فیصلہ کریں گے. جیسا کہ ہم اسم کی اعرابی حالتیں ابھی پڑھ چکے ہیں کہ مبتدا خبر یا فاعل ہوگا تو حالت رفعی میں پیش دے دو، مفعول یا حال بن رہا ہے تو نصب دے دو، زبر دے دو، حرف جر کے بعد آ رہا ہے یا مضاف الیہ بن رہا ہے تو پھر اس کو زیر دے دو. تو لہذا یہاں پر مضاف کو ایک زبر ایک زیر ایک پیش آتی ہے، تینوں میں سے کوئی بھی اعراب آ سکتا ہے. یہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا. اب آج ہم ایک نیا قاعدہ پڑھنے جا رہے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ بات یاد رکھیں کہ اگر مضاف سے پہلے حرف ندا آ جائے، پکارنے کا حرف آ جائے، اور عربی زبان میں عام طور پر اس کے لیے یا آتا ہے. کیا آتا ہے؟ یا. ٹھیک ہے، یا آ جائے، حرف ندا آ جائے. تو اگر حرف ندا مضاف سے پہلے آ گیا، مرکب اضافی سے پہلے آ گیا، تو پھر ایسی صورت میں مضاف کو ایک زبر ہی آئے گی، اس کے علاوہ دوسرا کوئی اعراب نہیں آئے. ٹھیک ہے. جب مرکب اضافی کے پہلے، یعنی مضاف کے پہلے مضاف ہی ہوتا ہے مرکب اضافی میں، اس کے پہلے حرف ندا آ جائے تو ہمیشہ مضاف کو ایک زبر آئے گی. مثال کے طور پر اگر میں کہتا ہوں کہ بنت زید، کیا کہا میں نے؟ زید کی بیٹی. اب اگر میں اس کے پہلے لگا دیتا ہوں یا، تو عربی بولنے میں مجھے اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ایسی صورت میں میں کبھی بھی یا بنت زید نہ کہوں، بلکہ گرامر کے جو قواعد ہیں، جو گرامر ہے، وہ یہ تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں جو کہنا ہے وہ کہنا ہے یا بنت زید. کیا کہنا ہے؟ اے زید کی بیٹی، یا بنت زید. سمجھ میں آئی بات؟ اسی طریقے سے آپ کہیں یا عم بکر، اے بکر کے چچا. عم کہتے ہیں عین اور میم، عم کہتے ہیں عربی میں چچا کو. یا عم بکر، اے بکر کے چچا. یعنی آسان لفظوں میں آپ کو بتاؤں کہ مضاف جو ہے نا حرف ندا کے بعد حالت نسبی میں آئے گا. کس میں آئے گا؟ حالت نسبی کا مطلب سمجھ جائیں بات. اگر جیسے بنتا میں نے کہا، بنتا کیا ہے؟ اس میں تو اعراب بالحرکت ہے. صحیح نا، اعراب بالحرکت ہے.
اگر اعراب بالحرف والا بھی ہوگا تو اس کو حالت نصبی میں ہی رکھنا ہے. مثال کے طور پر ابھی آپ نے پڑھا تھا ابو زیدن، کیا ہے؟ ابا زیدن اور ابی زیدن. تو اگر آپ یا لگا کے بولیں گے تو بتاؤ علی کیسے بولو گے؟ یا ابا زیدن. کیا کہو گے؟ یا ابا ہریرہ، یا ابا بکر. حدیثوں میں بھی دیکھیں اسی طرح لکھا ہوا ہے. تو حالت نصبی میں ہمیں بولنا ہے. اچھا میں تسنیہ کا آپ کو کہوں، آپ بولیں زید کی دو، یہ اے زید کی دو بیٹیوں، کیسے بولیں گے؟ بیٹیوں. ہاں حالت نصبی کا قاعدہ چل رہا ہے نا بھائی. حرف ندا اس کو کہتے ہیں پکارنے کا حرف. یا حرف ندا ہے، اے کا معنی دیتا ہے یہ عربی میں. جی یا ابنتا زیدن بولیں گے. دیکھیں گڑبڑ ہو گئی گرامر کے قاعدے میں. یا ہاں دوبارہ بولو، زور سے بولو. آپ نے بھی آپ نے بھی ایک جگہ میں گڑبڑ کر ڈالی. ایک قاعدہ آپ نے قاعدہ صحیح لگا دیا، سمجھ گئے آپ، لیکن ایک جگہ پر تھوڑی سی گڑبڑ کر ڈالی. آپ نے قاعدے میں، بیسک قاعدے میں غلطی کر دی. اچھا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کیا کہتی ہیں؟ جی بتائیں، آپ بتائیں. یا بنتئی زیدن ہوگا، اے زید کی دو بیٹیوں. یا بنتئی کیا کہیں گے؟ بنتئی اس لیے کہیں گے کہ دیکھیں تسنیہ کی حالت رفعی ابنتا یا بنتا سے آتی، تو آپ کو حالت رفعی بول رہے ہیں. ابنتئی کہنا تھا. اگر ابنتئی کہنا ہے، دونوں کہہ سکتے ہیں نا، بنتن بھی کہتے ہیں ابنتن بھی کہتے ہیں عربی میں. تو یا ابنتئی، یا پھر آپ نے کیا نون والا قاعدہ چھوڑ دیا. یاد رکھنے ہوتے ہیں سارے قاعدے. یا بنتئی زیدن، اے زید کی دونوں بیٹیوں. دیکھیں ان کو جو فائدہ ہوا ہے نا، یہ مشق کرنے سے ہوا، سالو کیا ہوا ہے نا انہوں نے پہلے سے کر کے. جو کہا تھا وہ میرے خیال میں واحد کا کہہ دیا. کس کا؟ ہاں بنتئی نہیں بولا باقاعدہ انہوں نے تسنیہ، بس وہ نون آپ نے نہیں گرا ہے نا، آپ نون والے قاعدے میں، لیکن آپ قاعدہ آپ پہنچ گئے تھے قاعدے تک. تو یا بنتئی زیدن، اے زید کی دو بیٹیوں. یا بنتا زیدن کبھی بھی نہیں کہیں، ورنہ وہ غلطی کر رہا ہے، اس کا مطلب گرامر میں کچا ہے بندہ. اچھا اس کے بعد ایک اور چیز، اسی طرح جمع کو لے لیں. اب آپ بولیں ذرا اے پاکستان کے مسلمانوں، آپ کو عربی میں بولنا، کیسے بولیں گے بتاؤ؟ اب سوچ کے ہاں بتائیں. اب صحیح ہے، بالکل صحیح بتایا بھائی. یا مسلمی پاکستان کیا کہیں گے؟ اب یہاں پر مسلمون نہیں کہیں گے کیونکہ حالت نصبی اینا سے آتی ہے نا، پھر نون بھی گر جائے گی جمع کا ہے. تو یا مسلمی پاکستان، یا مسلمی، صحیح ہے نا، الامت الاسلامیہ. تو یہ ہو گیا. تو بہرحال یہ قاعدہ ہر جگہ لگے گا. حالت نصبی میں آئے گا مضاف حرف ندا کے بعد. اب حرف ندا جو ہے وہ عربی زبان میں 5 کہلاتے ہیں. ان میں یا بھی ہے، یا، آیا، حیا، ای اور آ. حمزہ زبر آ. تو حمزہ زبر آ جو پڑھا تھا وہ ہم نے حرف استفہام بھی پڑھا، وہ سوال کے لیے بھی آتا. ازید موجود، کیا زید موجود ہے؟ اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں ازید، اے زید. بنت زیدن، اے زید کی بیٹی، جو بھی کہہ سکتے. تو یا، آیا، حیا، ای اور آ، یہ 5 حروف ندا ہیں عربی میں، جن میں سے ابھی ہم نے ایک یا کے بارے میں یہاں پڑھا ہے. اور کوئی بھی حرف ندا آئے گا تو قاعدہ یہی رہے گا، چاہے یا زید بولیں یا حیا زید بولیں، آیا زید بولیں، ای زید بولیں یا آ زید بولیں، اس کا مطلب یہی ہے اے زید. لیکن ان میں سے کچھ قریب کا معنی دیتے ہیں، یعنی جو قریب ہے تو اس کو پکارنے کے لیے کچھ آتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو دور کو پکارنے کے لیے آتے ہیں. تو ابھی اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جا رہے، جب وہ اس کا سبق ہوگا تو تفصیلاً ہم پڑھ لیں گے. ابھی آپ اس کی طرف آ جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ جب مضاف جو ہے اس کے پہلے حرف ندا آئے گا تو پھر مضاف کو کیا آئے گا؟ ایک زبر آئے گی، یا حالت نصبی میں ہوگا وہ. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد آگے آ جائیے. اگلا ہے کہ اگر مضاف جو ہے وہ، اگر منادا. اچھا اب یہ بھی بات یاد رکھیں کہ حرف ندا کس کو کہتے ہیں؟ یا کو کہتے ہیں. یہ جو یا، آیا، حیا، ای آئے، اس کو کہتے ہیں حرف ندا. جب میں نے کہا یا بنت زیدن، اے زید کی بیٹی، تو یا کو ہم کیا کہیں گے؟ حرف ندا. کیا کہیں گے؟ بنتا کیا ہے؟ مضاف. اور یہ جو بنتا مضاف ہو رہا ہے تو حرف ندا کس کے پہلے آ رہا ہے؟ بنتا کے پہلے آ رہا ہے. اے زید کی بیٹی، تو پکارا کس کو جا رہا ہے؟ زید کو پکارا جا رہا ہے، بیٹی کو؟ بیٹی کو پکارا جا رہا ہے نا. تو جس کو پکارا جائے اس کو عربی میں کہتے ہیں منادا. کیا کہتے ہیں؟ اور جو پکارنے والا بندہ ہے، جو کہہ رہا ہے، اس کو بولتے ہیں منادی. کیا کہتے ہیں؟ تو جو کہنے والا ہے اس بات کو وہ منادی. اور جس کو پکارا جا رہا ہے، جیسے ہماری اس مثال میں یا بنت زیدن، اے زید کی بیٹی، تو لفظ بنت جو ہے وہ کیا ہے؟ مضاف بھی ہے، منادا بھی. تو ہم یوں کہیں گے یا حرف ندا. کیا کہیں گے؟ بنتا جو ہے یہ مضاف اور منادا دونوں ہیں، اور زیدن جو ہے نا اس کا مضاف لے لیں، بنتا کا. کیا یہ تو آپ نے غلط بات بول دی، بالکل غلط سمجھے آپ. یہ ہم نے کب کہا ہے کہ منادا ہمیشہ حالت نصبی میں ہوگا؟ ہم نے یہ کہا منادا جب مضاف ہوگا تو حالت نصبی میں ہوگا.
نہیں نا، یا خالی لوگ یہی تو غلط سمجھ رہے ہو آپ. ابھی میں اسی کی وضاحت کرنے جا رہا ہوں کہ منادہ ہمیشہ مضاف ہو ایسا نہیں ہوتا. اگر منادہ جس کو پکارا جا رہا ہے وہ ایسی حالت میں آ رہا ہے کہ وہ مضاف ہو رہا ہے تو اس وقت اس کو حالت نسبی میں رکھو. اگر مثال کے طور پر میں کہتا ہوں یا بنت زیدین کو میں زید کو کاٹ دیتا ہوں، بولتا ہوں اے لڑکی یا بنت، اب یہ کیا مضاف ہو رہا ہے آگے؟ تو یہ منادہ ہے، دیکھو مضاف نہیں ہے. تو اب کیا کریں؟ جب منادہ، اب بتا، جب منادہ مضاف نہیں ہوگا، جب منادہ مضاف نہیں ہو رہا ہوگا، صحیح ہے، تو اس کے لیے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، ایک ٹرم یوز کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ منادہ مفرد ہے. کیا ہے؟ یعنی منادہ مضاف نہیں، اکیلا ہے. ٹھیک ہے، اس کے لیے بولتے ہیں منادہ مفرد ہے. تو جب منادہ مضاف نہ ہو، یعنی مفرد ہو، اکیلا آ رہا ہو، تو اس صورت میں آپ کہیں گے یا بنتو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ لفظ بنت پر جب الف لام نہ ہو، ال نہ ہو، تو بنتن 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 پڑھتے ہیں. جب الف لام ہوتا ہے تو پھر یا بولتے ہیں البنتو البنتا البنتی. ابھی میں نے آپ کو کہا کہ پھر ایسی صورت میں آپ بولیں یا بنتو، کیا تو کیا ہم یا بنتن نہیں کہہ سکتے؟ ہاں علی، بنتن نہیں کہہ سکتے؟ آپ بتائیں، آپ بتائیں. حضرت پڑھا بھائی، یہ تو سارا یار آپ کو تھوڑا دماغ میں رکھنا ہے، یہ تو یاد رکھنے والی چیزیں ہیں، جبھی تو آگے چلو گے. ایسا تھوڑی ہے کہ بار بار پڑھوں گا پھر سناؤں گا. ہاں خیر انشاءاللہ. آپ بتائیں حضرت کیا بول سکتے ہیں ہم، یا بنتن یا بنتو؟ اگر منادہ مضاف ہو، یعنی مضاف ہو، تو پھر تو ایک خبر آئے گی. اگر مضاف نہ ہو، جیسے اے لڑکی، اے زید، اے خالد، تو پھر یہ بات یاد رکھیں کہ ایسی صورت میں جو منادہ ہوتا ہے نا، یعنی جس کو پکارا جا رہا ہو، اس لفظ کو تنوین کبھی بھی نہیں لگانی، بھلے شروع میں ال نہیں ہے. جیسے یا بنتو اے لڑکی، یا خالدو اے خالد، یا بکرو اے بکر، یا عمرو اے عمر، یا فاطمہ یعنی یا فاطمتو، یا زینبو اے زینب. تو چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، کسی کو بھی پکار رہے ہیں، اس کو ایک پیش لگانی ہے بس. یہ بھی فکس ہے یہ اعراب، بس یہی ہوگا، اعراب ہی یہی آئیں گے، کوئی اور چیز ہے ہی نہیں اس کے اندر. یا ابنو، یا خالدو، یا بکرو، اسی طرح. بس یہ اہل عرب کی وہی نا، ساری زبان قاعدے چلی اسی کے پر کہ اہل عرب اسی طرح بولتے ہیں، ان کی گرامر میں یہی ہے. یہ بات صحیح میں آ گئی. یا بنتو اے لڑکی. پھر ایک اور بھی قاعدہ پڑھا تھا، وہ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ بنتو سے پہلے اگر یا ہٹا دو حرف ندا کو تو اس کا مطلب کوئی بھی ایک لڑکی ہے، بنتن. لیکن جب یا شروع میں آ جائے گا تو لفظ بنت کیا ہو جائے گا؟ معرفہ ہو جائے گا، کیونکہ منادہ بن گیا. وہ اسم جو منادہ ہو معرفہ کی قسم ہو جائے گا. کیونکہ جب بندہ کسی کو پکارتا ہے نا تو اس کو پہچانتا ہے جبھی پکارتا ہے، اور معرفہ کا مطلب یہی ہوتا ہے جانا پہچانا. یا بنتو اے لڑکی، مطلب اس کو پتا ہے کہ یہ لڑکی ہے، یہ والی لڑکی کو میں بول رہا ہوں، جو ذہن میں اس کو یوں نہیں کہتے کہ یا بنتو، صحیح آگے کہا تو بندہ بولے گا بھائی کس کو پکار رہے ہو، کس کو بولنا ہے، کہے گا نا. اب وہ ہوا میں ایسی تیر مار رہا ہے تو وہ تو اس کی اپنی پھر جہالت ہے، صحیح ہے نا. تو مطلب اس کو پہچان رہا ہوتا ہے، اس وجہ سے اس کو کہتے ہیں کہ معرفہ ہے. یا بنتو ہو گیا اے لڑکی. اسی طرح یا خالدو، یا بکرو. یہ صحیح میں آ گئی. ابھی تک ہم نے، میں آپ کو اگر خلاصہ پوچھوں آپ سے تو آپ بتائیں کتنی چیزیں پڑھی ہم؟ بس 2 پوائنٹ پڑھے. یا تو منادہ مضاف ہوگا تو حالت نسبی میں آئے گا، زبر آئے گی. اگر منادہ مضاف نہیں ہوگا، مفرد ہوگا، تو پھر اس صورت میں کیا ہوگا؟ حالت رفعی میں تو آئے گا لیکن ایک پیش کے ساتھ آئے، مطلب وہ مبنی پر، یوں سمجھے مبنی پر ضمہ ہوتا ہے، ایسی صورت میں مبنی ہے، اس کو کاؤنٹ کرتے ہیں، یعنی پیش ہی رہے گی اس کا ہمیشہ. اب تیسرا اسٹیپ، اس کے 3 ہی حوالے ہیں منادہ کے. منادہ 3 حالتوں میں، ابھی جو ہم یہاں پڑھنے جا رہے ہیں وہ 3 حالتوں میں ہم پڑھ رہے ہیں. ایک اور صورت ہے وہ آگے جا کے مزید تفصیلات میں ہم پڑھیں گے. اب تیسری صورت اس کی منادہ کی یہ ہے کہ اگر وہ اسم جس کو پکارا جا رہا ہے اس کے پر ال آ رہا ہے، یعنی اگر آپ یہ کہتے ہیں، جیسے علی کہتا ہے بھائی میں یوں کہنا چاہتا ہوں یا البنتو، کیا تو کیا میں کہہ سکتا ہوں؟ یہ ایک سوال ہے. یا الرجلو، کیا کہہ سکتا ہوں؟ یا رجلو تو صحیح میں آ گیا، یا رجلو اے مرد، یا بنتو اے لڑکی. تو کیا یہ جو منادہ ہے اس کے اوپر ال لگا دیں تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں یا الرجلو، یا البنتو، یا الابنو، یا العمو؟ تو اس کے لیے اہل عرب نے یہ قاعدہ بنایا ہے کہ جب کبھی بھی منادہ کے شروع میں اگر ال لگانے کا دل چاہ رہا ہو کسی کا، وہ ال لگا کے کہہ رہا ہے، اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ یا البنتو والی مثال ہی لے لو آپ، اے لڑکی، اور اس کے نا پہلے سے خاص کر کے کہنا چاہ رہا ہے، صحیح ہے کہ مطلب ڈبل خاص کر رہا ہے اس کو، یا البنتو کہنا چاہ رہا ہے. ویسے تو لڑکی یا بنتو میں بھی خاص ہو گئی لیکن ال لگا کے کہنا چاہ رہا ہے. تو پھر اس کے اہل عرب نے ایک قاعدہ بنایا ہے کہ دیکھیں اگر منادہ پر ال لگانا چاہ رہا ہو، کیا کر رہا ہو، تو جس لفظ پر ال آ جائے اس کو کیا بولتے ہیں؟ معرف باللام، لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا، خاص کیا گیا.
تو جب منادہ معرف باللام ہو، کیا ہو، ال کے ساتھ آ رہا ہو، تو ایسی صورت میں یا کے فوراً بعد ال نہیں آ سکتا، یا کے فوراً بعد ال نہیں آ سکتا. پھر اس کے لیے طریقہ کار ہے کہ اگر وہ منادہ مذکر ہے، کیا ہے، تو پھر یا اور ال کے درمیان ایھا کا لفظ بڑھا دو. کیا بڑھا دیں گے ہم؟ ایھا. پھر ہم کہیں گے یا ایھا الرجل، یا ایھا الابن، اے مرد، اے لڑکے. اور اگر منادہ مؤنث ہو، جیسے ابھی ہم نے بولا یا البنت، تو پھر ایھا نہیں کہیں گے، پھر ہم کہیں گے ایتھا. کیا بڑھا دیتے ہیں؟ پھر ہم کہیں گے یا ایتھا البنت، اے لڑکی. مطلب وہی رہے گا، اے لڑکی، بس زور ہو جائے گا اور تھوڑا پیدا ہو جائے گا. اچھا اسی طریقے سے یا ایتھا العمۃ، اے پھوپھی. عمۃ کہتے ہیں پھوپھی کو، اے پھوپھی. یا ایتھا العمۃ، اے پھوپھی. تو ایھا اور ایتھا بڑھا کے ہی آپ ال لگا کر بولو گے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اچھا تو ایھا کا کیا مطلب ہے؟ تو ہم کہیں گے ایھا کا بھی مطلب اے ہی ہوتا ہے، ایتھا کا بھی مطلب اے ہوتا ہے. تو پھر یا کے ساتھ ایھا کیوں آیا؟ زور پیدا کرنے کے لیے. کس کے لیے آیا؟ تو کیا ہم یا کو ہٹا سکتے ہیں؟ اے یا کے لفظ کو ہٹا سکتے ہیں؟ جی ہاں ہٹا سکتے ہیں. اور ہم کہہ سکتے ہیں ایھا الرجل، اے مرد. بولتے ہیں عرب ایتھا البنت، اے لڑکی. آج بھی بولتے ہیں، جیسے کئی کانسوننٹس ہو رہی ہے، کچھ ہو رہا ہے نا، تو بولتے ہیں ایھا السادہ والسادات. کیا کہتے ہیں؟ ایھا السادہ، ہاں، والسادات. کیا مطلب ہوتا ہے؟ یعنی اے محترم مرد اور خواتین حضرات، اے جناب مرد اور حضرات. ایھا السادہ والسادات، ایھا ہی کہتے ہیں. ایھا الطلاب، ایھا الرجال، ایتھا الرجال، یوں کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں. اور آج بھی عرب بولتے ہیں ایھا السادہ، ایھا السادہ، ایھا ہی کہہ رہے ہوتے، یا ایھا السادہ نہیں کہہ رہے ہوتے. آج بھی بول رہے ہیں وہ لوگ، اور مطلب یہی ہوتا ہے اس کا. قرآن میں بھی آیا یہ، یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف، اے بڑے سچے. اللہ فرماتا، اللہ تعالیٰ نے یا نہیں لگا، صرف ایھا کا. سب جگہ ترجمہ اٹھا کے دیکھیں، اس میں اے ہی ہوگا ترجمہ. التحیات میں بھی آ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی، یعنی اے نبی. تو مطلب یہ ہے کہ ایھا کا مطلب بھی عربی زبان میں ہوتا ہے اے، ٹھیک ہے. اور یا کا بھی مطلب ہوتا ہے اے. اور اگر یہ دونوں آ جائیں تو اور زیادہ زور پیدا ہو جاتا ہے، کلام میں اسٹریس پیدا کر کے کہا جا رہا ہوتا. شاباش، یہ مثال دی ہے نا آپ نے، یا ایتھا النفس المطمئنہ. اب میں سوال پیدا، یعنی ایک سوال یہاں پیدا ہوتا ہے، میں اٹھاتا ہوں کہ یا ایتھا کیوں کہا گیا، ایھا کیوں نہیں کہا گیا؟ نفس مؤنث سمائی ہے، اسی لیے آگے صیغے بھی سارے مؤنث آ رہے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان. جو قرآن کے اندر آیا ہے یا ایتھا النفس کا ہے، کیونکہ نفس مؤنث سمائی میں عربی کے مولد میں ہی پڑھا ہے ہم نے. جو مؤنث سمائی مؤنث مذکر کے سبق میں پڑھا تھا، اس میں یہ ہے. تو بہرحال یہ ہم نے آخری پوائنٹ آج کا پورا کیا اور اس کو اسی طریقے سے مکمل کیا. اب اس کی ریڈنگ کری جائے گی، اس کو پڑھ لیں. دیکھیں، مرکب اضافی پر حرف ندا داخل ہو تو مضاف پر فتحہ پڑھتے ہیں، یعنی وہ حالت نصبی میں ہوتا ہے. اوپر لکھ لیں، کیونکہ ضروری نہیں ہے ہر جگہ زبر ہی دکھ رہی ہو، فتح ہی آ رہی ہو. حالت نصبی میں ہوتا ہے، یہ مطلب ہے اس کا. جیسے یا سید الناس، کیا لکھا ہوا ہے؟ یا سید الناس، اے لوگوں کے سردار. یا عبد الرحمانی، کیا ہے؟ یا عبد الرحمانی، اے رحمان کے بندے. تو اب مجھے بتائیں، عبد الرحمان تو نام بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ نام ہی مرکب اضافی ہے، رحمان کا بندہ. تو اس کے اندر بھی وہ قاعدہ لگا دیا، یا عبد الرحمن، یا ابا بکر، یا ابا ہریرہ. اس طرح حدیثوں میں بھی آتے ہیں یہ الفاظ. ابا آ رہا ہوگا، جب بھی ندا کر کے کہا جا رہا ہوگا، حدیث میں لفظ آ رہا ہوگا یا ابا ہریرہ، یا ابا بکر، یا ابا سعید، اس طرح آتا ہے. اب اس کے بعد آگے اگر ہم آئیں تو ذرا آگے دیکھ لیجئے. تنبیہ نمبر 2، حروف ندا کئی ہیں. صحیح ہے، کئی کتنے ہیں وہ میں بتا چکا ہوں پہلے، جن میں سے یا زیادہ مستعمل ہے. کیا پڑھیں گے اس کو؟ مستعمل نہیں، مستعمل، زیادہ استعمال کیا جاتا ہے. جس اسم پر حرف ندا داخل ہو اس کو منادہ کہتے ہیں. منادہ مفرد ہو، یعنی بغیر مضاف، غیر مضاف ہو، مضاف نہ ہو رہا ہو، تو اس کے آخر میں دمہ پڑا جاتا ہے، ایک پیش پڑی جاتی ہے. جیسے یا زید اے زید، یا رجل اے مرد. اور مضاف ہو تو فتح پڑھتے ہیں، جس کی مثال ابھی اوپر گزر گئی ہے. اور وہ کیا؟ یا سید الناس، یا عبد الرحمن، اور میں سب سمجھا چکا ہوں. منادہ معرب باللام ہو تو یا کے ساتھ ایھا مذکر کے لیے اور ایتھا مؤنث کے لیے لگانا چاہیے. جیسے یا ایھا الرجل، یا ایتھا البنت، اے مرد، اے لڑکی. کبھی یا کے بغیر ہی ان لفظوں کو منادہ پر داخل کر دیتے ہیں، یعنی یا کے بغیر کہتے ہیں ایھا الرجل، اے مرد، ایتھا السیدۃ، اے شریف عورت. یہ صحیح میں آ گیا نا؟ یہ پورے کے پورے پوائنٹ سب کے سب الحمدللہ بالعالمین مکمل ہوا ہمارا آج کا درس. اس طرح ہم نے 11ویں سبق کو، جو اہم ترین سبق ہے عربی کے معلم کا، اس کو ہم نے حل کر